بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی حکیم خواجہ محمد صہیب الرحمن روحانی علاج گاہ اینڈ اجامہ سینٹر سے آپ کی خدمت اقدسہ میں ایک انمول وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے میری پہلے والی ویڈیوز بھی آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ تمام بہن بھائیوں کو ہمارے اس چینل اس پیج کے اندر خوش آمدید۔ آج کل ہر طرف سے انسان پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ کسی کو رزق کی پریشانی ہے، کسی کو دنیا کے مسائل کی پریشانی ہے، کوئی بندشوں میں جکڑا ہوا ہے، کوئی حالات کا مارا ہوا ہے، کوئی ظلم کا ستایا ہوا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی چکی کے اندر مستقل طور پر پسا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے خزانہ غیب سے اللہ رب العزت وسعت کے دروازے کھول دیں، اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، وہ دن بدن اللہ کے نزدیک ہوتا جائے اور اللہ کے قریب ہوتا جائے، اور اس کے سارے مسائل دنیا اور آخرت کے حل ہوتے جائیں۔ اب وہ دن بدن اسی جستجو میں رہتا ہے، دن بدن اس کی صحت اسی سوچ و فکر میں خراب ہو رہی ہوتی ہے، دن بدن وہ انہی کے چکر میں گھومتا ہوا کبھی کسی آستانے پہ جاتا ہے، کبھی کس کے در جا کے جھکتا ہے، کبھی کسی سے نقش و تعویذات لے رہا ہے، کبھی کسی کے سامنے فریاد رسی کر رہا ہے، کسی کے سامنے سر جھکا رہا ہے۔ یہ ساری صورتحالیں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم نے خالق کائنات کو پس پشت ڈال دیا ہے، ان کے اعمال کو پس پشت ڈال دیا ہے، ان کے جو رضامندی کے اسباب تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے۔ جب ایک خدا کے آگے انسان اپنا سر جھکاتا ہے، انسان کے پورے جسم کا سردار جو ہے وہ سر ہے۔ جب یہ سردار اپنے سردار کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر جھکا دیں گے تو اللہ رب العزت دنیا کے تمام مسائل کو آپ کے سامنے جھکا دیں گے۔ بہرحال آج ایک بہت ہی انمول عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے ملا ہے، بہت ہی باکمال، بہت ہی لاجواب، بہت ہی عمدہ، پریشانیوں کے خاتمے کے لیے اکسیر ہے۔ بند زنگ گلیاں جب آپ دیکھیں گے آپ کے بالکل راستے بند ہو چکے ہیں، کھلنے کا کوئی نام نہیں ہو رہا، تو آپ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے خزانہ غیب کے، وسعت کے، خوشیوں کے، راحتوں کے اور برکتوں کے تمام دروازے آپ پر کھول دیں گے۔ اور میرا اشارہ سیدنا امیر عالی مقام اور سیدنا شیر خدا سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے منسوب کیا جانے والا یہ ایک خاص عمل، ایک خاص تحفہ امت مسلمہ کے نفع کے لیے، امت مسلمہ کی ہدایت کا ذریعہ بنانے کے لیے یہ میں شیئر کرنے لگا ہوں، تاکہ اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھا سکے، بشرط یہ کہ مشکل کشا، حاجت روا اور یہ ساری چیزیں اللہ نے کرنی ہے۔ بس بندے کا کام ہے اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ سے اپنی فریاد رسی کرنا۔ جب کوئی بندہ یہ عمل کرے گا انشاءاللہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کتنے فوائد کا حامل ہوگا۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے اور بہن بھائیوں سے یہ التماس کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ یہ وظیفے کا پہلے ایک مسند اور ایک ترتیب سمجھ لیں۔ ایک مرتبہ سید علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو چند صحابہ کو دیکھا کہ وہ آپس میں ایک جمگٹھا بنائے ہوئے دائرے کی صورت میں بیٹھے ہیں، اور سب کے ہاتھ میں تسبیح ہیں اور وہ تسبیح اور ذکر الہی میں مشغول ہیں۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ذکر الہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے بنایا کہ ہم سورۃ الاخلاص کا ذکر کر رہے ہیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے مال میں، جان میں، ہر چیز کے اندر وسعت پیدا فرما دیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی نے فرمایا باقی آپ لوگوں نے بہت خوب کیا ہے۔ اب اسی محفل میں بیٹھ گئے اور اسی محفل میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم وہیں ذکر کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ہماری تنگیوں کو دور فرما دیا، ہمارے مالوں میں وسعت عطا فرما دی۔ یہ وہیں بیٹھے بیٹھے نقدوں کے سودے ہیں۔ تو آپ کو بھی یہ طریقہ کار بتا رہا ہوں، جو شخص روزانہ کی بنیاد پر
اسی نیت سے کم از کم 200 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے گا اور اللہ سے اپنی وسعت کی اور اللہ کے غنا کی دعا کرے گا، اللہ رب العزت اس کو دنیا جہاں سے مستغنی کر دیں گے اور خزانہ غیب سے اس کی مشکلوں کے حل نکال دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور دنیا جہاں کی خوشیاں خیر و عافیت سے عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔